قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃً، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کا بالترتیب درس جاری و ساری ہے، اور ہم الحمدللہ سورہ انفال 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 تک اپنے اس درس کو سن چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 27 سے اس درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایمان والوں کو ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کا مطلب ایک عام اس کا خلاصہ اور مفہوم تو یہی ہے کہ جو اللہ نے چیزیں لازم کی، فرائض کی ہیں، تو ان میں خیانت نہ کرو، یعنی فرائض کے تارک نہ بڑھو، چھوڑنے والے نہ بڑھو۔ رسول اللہ سے خیانت کی، سنت کو ترک کرنے والے نہ بنو۔ اور پھر ساتھ ساتھ آیت مبارکہ کا ایک پس منظر ہے، اور وہ ایک پورا واقعہ ہے، ایک شان نزول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے اس علاقے کا جب وہ محاصرہ کیا، اور انہیں کچھ ٹائم دیا، دنوں کا اور ہفتوں کو کچھ وقت ملا کہ اس میں اپنا فیصلہ کرو، اور انہیں تو ایمان کی، اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ ان کے آپس میں مشاورتیں ہو رہی تھیں کہ کیا کرنا ہے۔ جیسے ان کے سردار کعب بن اسد، مختلف اس نے اپنی قوم کو آراء دیں اور رائے پیش کی اپنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ گواہی اس نے دی کہ یہ نبی مرسل ہیں، بھیجے گئے رسول ہیں، اور یہ برحق نبی ہیں، ان کی بیعت اور ان پر ایمان لائے بغیر تمہارا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، تم یہی کر لو۔ تو قوم نے اس کو تسلیم نہ کیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر دوسری بات اس نے جو بیان کی کہ کہا کہ پھر معاملہ جنگ کی طرف جائے گا، تو جنگ میں اگر ہم ہماری اولادیں، بچے، خواتین ماریں گے تو یہ ہمارے لیے تو اور شرمندگی کا باعث ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم جنگ کی طرف جائیں، پہلے ہم خود ہی اپنے اہل خانہ کا کام تمام کر دیں اور اس کے بعد جنگ کریں، تاکہ ہمیں دکھ نہ پہنچے ہم اپنے بچوں کا اور گھر والوں کا۔ تو قوم نے یہ بات بھی نہیں مانی۔ تیسری بات اس نے کی کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی صورت کرو۔ تو اس پر ہوا کہ صلح کا کوئی پیغام لے کر جاتے ہیں، تو صلح پیدا ہو بیچ میں اور کوئی ایسا معاہدہ بن جائے۔ اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا مال بھی، ان کی کئی چیزیں وہاں ہیں، تو ان پر اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کو بھیج دیا جائے، اور یہ وہاں پر آ کر کوئی صلح نامہ اور جو بھی ایک معاہدہ شرائط ہیں اس پر گفتگو کریں۔ خیر، یہ وہاں گئے، اور وہاں جا کر جو یہ وہاں پہنچے تو وہاں پر کوئی ایک بات ایسی ہوئی کہ جس پر انہوں نے ان کو کوئی ایسا اشارہ کر دیا۔ اب اشارے میں یہ ہے کہ ان کے حق میں وہ اشارے میں بہترین نتیجہ نکلا، اور بظاہر جو اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکل رہا تھا
تو اب یہ پھر خود ہی شرمندہ ہوئے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بنا کر وہاں بھیجا گیا، تو میرے اس اشارے سے گویا کہ ایسا ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گویا کہ خیانت کر دی ہے، میں نے یہ اشارہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ تو یہ بہت افسوس اور شرمندگی ان کو ہوئی، اور انہوں نے آ کر اپنے آپ کو مسجد میں باندھ لیا، اور یہاں تک کہ نماز یا طبی حاجات کے لیے ان کو کوئی کھولتا، ورنہ یہ خود ہی اپنے آپ کو باندھے ہوئے اور اپنے آپ کو ایک سزا دے رہے ہیں ایک طرح کی، کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ان کے بارے میں 7 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا، اور پھر بالآخر آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی، اور پھر انہیں آ کر خوشخبری دی گئی کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی اور تمہیں اب چھوڑ دیا جائے گا، یا تم اپنے آپ کو کھول دو۔ تو اس نے کہا میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے آ کر مجھے نہ کھولے۔ پھر حضور آئے، انہیں کھولا، اور پھر انہوں نے وہ مال جس کی گویا کہ یا کہیں محبت یا کسی وجہ سے بنو قریظہ کی حق میں کوئی ایسا اشارہ جو کر دیا تھا، اور میں اپنے مال و متاع سب کچھ وہاں سے نکال لوں گا، اور جو میری ملک میں وہ میں صدقہ کرتا ہوں نکالتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 صدقہ کرنا یہ مال کا کافی ہے، بقیہ ان کو مزید کا نہیں کہا۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک قوم یعنی اپنی قوم کا راز دوسری قوم تک پہنچانا تو یہ بھی سخت جرم، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں سے، اللہ اور رسول سے خیانت قرار دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور تم اپنی ان امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو لہذا امانت ہے، چاہے مال کی امانت، باتوں کی امانت، کچھ اور رازداری جو انسان کسی کو بطور امانت بتاتا ہے، تو ان میں خیانت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور مال کی امانت ہے تو ان میں بھی خیانت کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ جن کے اموال ہیں پورے انہیں پہنچائے جائیں۔ یہ قرآن پاک میں واضح اس چیز کا حکم بیان ہوا، اور بہرحال حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ بھی اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر انہیں اس درخت سے کھول دیا، اور یوں صحابہ نے انہیں مبارکیں دی کہ اللہ نے تمہارے حق میں آیت نازل کی اور تمہاری اللہ نے توبہ قبول کی۔ آگے بڑھتے ہیں مزید، اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اولاد اللہ کی نعمتیں، مال یہ بھی اللہ کی نعمتیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ کس طور پر؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں مال یا اولاد کی محبت یہ رکاوٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے میں یہ مال رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اولاد رکاوٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تو اس لیے یہ آزمائش۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ یعنی جو آدمی مال اولاد کو رکاوٹ بیچ میں نہ بننے دے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے، بہت بڑا اس کے لیے ثواب کا کام ہے، اور جو بیچ میں رکاوٹ بنائے گا اسے، تو یہ اس کے لیے سخت، پھر اس کے لیے یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور بعض اوقات اولاد ہی انسان کو وہ ایسی خواہشات کے مطالبات کر کر کے وہ بعض اوقات والد کو کن کاموں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بعض اوقات غلط کام کرتے ہوئے، غلط ذرائع سے پیسہ یا کچھ حاصل کرتے ہوئے کہ میرے بچے مجھ سے راضی ہو جائیں اور بچے خوش ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کو ناراض کر کے چاہتے ہیں بچے خوش ہو جائیں گے، بچے پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ جن کے والدین نے بہت کچھ چھوڑا، پراپرٹی بنا کر، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ ہے، بچے ان سے بھی بعض اوقات خوش نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت کچھ ہو سکتا تھا، میرے والد نے کیا نہیں۔ تو اس لیے ہم بچوں کی جائز خواہشات بھی پوری کریں، بچوں کی جائز جو بھی مطالبات ہیں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ بھی پورے کریں، اور اپنی آمدنی بھی بڑھائیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔
تو پھر آپ کریں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کر کے کام کرنے پڑیں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہے اور اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اور ظاہر ہے جب آدمی ذرائع ایسے غلط اختیار کرتا ہے تو پھر پریشانیاں اور پھر دیگر چیزیں بھی اس کا گویا کہ کہیں کہ اس کا بھی اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا نور عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں یاد رکھیں ناظرین کرام، اللہ پاک نے فرما دیا جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اسے کیا انعام دے گا؟ فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا نور، اور وہ صلاحیت اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ سے ڈرے، اللہ اسے یہ عطا فرمائے گا، وہ نور ادا کرے گا تو یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے گا۔ اچھا، دوسرا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا، تیسرا اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور یہ اللہ کئیوں کو ایسی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ انہیں یہ نگاہیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ جی نے یہ نظر بھی عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آدمی آیا تو جس نے راستے میں کسی اجنبیہ خاتون عورت کو دیکھا ہوا تھا، تو آگے بیٹھا، جیسے مجلس ہوتی ہے، سب محفل ہے تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی لوگ آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں بدکاری کے آثار ہوتے ہیں۔ تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ تو میں نے کوئی اس طرح کا عمل کیا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ کیا ابھی وحی بند نہیں ہوئی؟ مطلب کہ ابھی وحی بند نہیں، کہ ابھی بھی وحی نازل ہو رہی ہے یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ وحی نہیں ہے، یہ تو مومن کی فراست ہے، مومن کی فراست ہے۔ تو اللہ اپنے پیارے بندوں کو یہ نظر بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ انعامات عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے تبلیغ اور آپ کی تبلیغ سے، دعوت سے متاثر ہو کر مسلمانوں کی تعداد کچھ بڑھ رہی تھی، تو اب ایک اضافہ ہوتا گیا آہستہ آہستہ۔ اگرچہ کئی سال لگے ابتدان میں کہ ان سالوں میں چند گنتی کے مسلمان ہوئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ دار الندوہ میں، یعنی کفار کا ایک کمیٹی گھر تھا، کمیٹی مکان تھا، تو اس نے ایک اجلاس کر لیا کہ کیا کیا جائے، کہ ان کا مشن بڑھتا جا رہا ہے، ان کے مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک اجلاس رکھا۔ شیطان بھی ایک بوڑھے کی صورت میں وہاں آ گیا اور کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرو، تم کس لیے بیٹھے ہو، میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دوں۔ تو شیطان کو بھی شامل کر لیا انہوں نے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ نے رائے دی، پہلی رائے یہ کہ کیا کیا جائے، مسلمانوں کے نبی کے ساتھ کیا کریں۔ پہلی رائے یہ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے، انہیں قید میں ڈال دیا جائے۔ اب جب قید میں ڈالیں گے تو کبھی خوراک دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، یہاں تک کہ خوراک کی اتنی تنگی کر دیں گے کہ یہ خود ہی معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس ابلیس نے جو بوڑھے کی صورت میں آیا تھا، اس نے کہا تو کوئی رائے نہیں ہے، بری رائے، ناپسند کیا کہ یہ کون سی رائے، تم ان کو قید میں رکھو گے تو کیا ان کے جو غلام ہیں، ان کے جو کلمہ پڑھنے والے، وہ کیسے بیٹھے رہیں گے؟ وہ تم پر ایسی چڑھائی کر دیں گے کہ ان کو چھڑا کر لے جائیں گے، تو یہ رائے ٹھیک نہیں۔ دوسرے ایک اور شخص نے رائے دی کہ یوں کریں کہ ان کو علاقے سے نکال دیں، تو اس پر اس بوڑھے نے کہا کہ
یہ بھی رائے ٹھیک نہیں کہ تم اگر انہیں علاقے سے نکالتے ہو تو تم جانتے نہیں ہو ان کی گفتگو کی مٹھاس، ان کا شیریں بیان، ان کا انداز، یہ تم جانتے نہیں ہو۔ اگر تم جانتے نہیں ہو کیا، تو وہ اگر کسی اور علاقے میں جائیں گے تو وہاں کے لوگوں کو وہ اپنا گرویدہ کر لیں گے اور پھر تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ تو یہ رائے بھی مسترد کر دی اور کہا کہ یہ غلط ہے، بالکل یہ رائے ٹھیک نہیں، ناپسند کی اس بوڑھے نے۔ تیسری رائے ابو جہل نے کہا کہ قریش کے لوگوں میں سے جوانوں کو لیا جائے، ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے، قبیلے سے لے لیا جائے ایک ایک جوان کو، انہیں تیز تلواریں دی جائیں اور انہیں کہا جائے کہ حملہ کریں اور یہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دیں، یعنی قتل کر دیں۔ اب جب قتل کرنے کا یہ منصوبہ بنایا تو اس پر اس بڈھے نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ابو جہل نے کہا کہ اگر اس کے بعد خون کا مطالبہ ہوگا تو چونکہ قریش کے ہر خاندان میں سے تو ایک آدمی اس میں شریک تھا، تو اس لیے یہ مطالبہ ہی نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ پیسے دینے ہوں گے، کوئی معاوضہ ہوگا تو پھر وہ ہم دے دیں گے، لیکن یہاں کام تمام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ان کہا کہ یہ اس کو کریں، یہ ٹھیک ہے۔ اب ادھر یہ دار الندوہ میں یہ ہو رہا ہے، ادھر اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع عطا فرما دی، حضور پر وحی نازل فرما دی اور یہ کہا کہ آپ اپنے اس مکان پر، اس گھر پر آپ نہ رہیں، اب ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آرام کرنے کا حکم دیا اور خود آپ نے وہاں سے جو ہجرت فرمائی، یہاں تک کہ کفار نے جو ایک محاصرہ کیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک مٹی پھینکی اور سورہ یاسین کی آیت مبارکہ پڑھ کر یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے گویا کہ نابینے ہو گئے، کچھ دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے، حضور علیہ السلام ان کے قریب سے بھی گزر گئے اور آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیا اور آپ نے وہ پھر آگے غار ثور کا، اور یہ ہجرت کا پورا ایک جو واقعہ ہے اور جو اس کا پس منظر تھا وہ یہ سبب بنا۔ یعنی ادھر مشرکین اور کفار یہ ایک پلاننگ بنا رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا۔ ناظرین اکرام، لفظ کلمہ بظاہر ہے کہ مکر، یعنی اذ یمکر بک الذین، تو جس کا اصل مادہ یعنی مکر، اب یہ اس کا معنی ایک فریب اور اس کا معنی مکر کرنا، کوئی اور ایسی پلاننگ بنانا، لیکن اسی لفظ اور کلمے کی جب اللہ کی طرف نسبت ہوئی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو جب ان کی طرف ہے کفار کی طرف تو ترجمہ وہ سازشیں کر رہے تھے، وہ مکر اور فریب کر رہے تھے، اور اللہ کی طرف نسبت ہے تو اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ لفظ بظاہر ایک ہے لیکن اس کے جب آگے ترجمے میں جانا ہے تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ جو لفظ وہاں تھا وہی لفظ یہاں ہے، تو اس لیے اس میں بھی بڑے آداب احترام کا وہ خیال رکھنا۔ اور الحمدللہ علماء اہل سنت کی کتابیں ہوں، ترجمہ ہوں، آپ یہ پڑھیں گے، ترجمہ کنز الایمان پڑھیں اور دیگر ایسی کتب پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ترجمے سے بھی وہ ادب اور تعظیم کہ اللہ کے لیے کون سا کلمہ وہ بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں آ جائے تو وہ نہیں بولا جاتا، نہ لکھا جاتا، اور بلکہ آداب اور احترام کو سامنے، آداب اور تعظیم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا وہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے، یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ یہ بھی کفار کا ایک انداز تھا، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی باتیں سن کر، وحی سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بیان کرتے کہ اللہ نے یہ نازل کیا، یہ وحی آئی، تو کہتے ہیں اگر ہم چاہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں ہم بھی ایسی کوئی کہانی بنا لیں، داستان بنا لیں، کیونکہ وہ قرآن کو معاذ اللہ صرف کہانی یا داستان کے طور پہ کہتے تھے، تو کہتے ہیں ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہتے۔ تو قرآن نے پھر جگہ جگہ انہیں چیلنج کیا، قرآن نے کہا کہ بناؤ، انسان اور جن سارے مل جائیں، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ قرآن نے یہ بھی انہیں چیلنج کیا کہ ایک صورت ہی اس کی مثل، ایک بات ہی اس کی مثل لے آؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ لا سکے اور ہرگز نہیں لا سکو گے، کہہ دیا کہ ہرگز تم نہیں لا سکو گے،
تو قرآن پاک کے لیے یہ کفار کہا کرتے تھے، اور مختلف اور بھی انداز ان کے تھے، اور وہ مختلف انداز سے قرآن کی توہین معاذ اللہ کیا کرتے تھے، قرآن کی بھی توہین اور صاحب قرآن کی بھی توہین، اور کہتے تھے کہ یہ عام ایک نارمل کہانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی ذکر کیا اور ان کی مذمت بھی فرمائی۔ آگے اور کیا کفار کہتے تھے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ لے آ۔ ناظرین اکرام، یہ بھی ایک کفار کا انداز۔ بعد نے کہا کہ یہ جو کلمے ہیں یہ نضر بن حارث نے کہا، کیونکہ یہ ایک تاجر شخص تھا اور مختلف علاقوں میں تجارت کے لیے جاتا تھا، اور وہاں کی جو کچھ اجمیوں کی کچھ دیگر کی قصے کہانیاں سنتا تھا، تو جب یہاں آیا تو اس نے قرآن کو بھی ان کی مثل کہہ دیا کہ یہ اسی طرح کا ہے۔ اور یہی اس نضر بن حارث نے اس طرح کے یہ کلمے کہے اور کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو جب کہا گیا کہ اللہ سے ڈر تو کیسی بات ہے قرآن کے بارے میں کہتا ہے، تو اس نے کہا اگر یہی قرآن حق ہے تو میں پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم پر پھر آسمان سے پتھر برسا، ہم پہ کوئی عذاب آئے، ہم پہ پتھر برسا، میں کہتا ہوں۔ اور پھر اس کی مذمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات وہ نازل ہوئی۔ اور یہی وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کو بہکاتا تھا اور اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بالآخر غزوہ بدر میں یہ واصل جہنم ہوا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوا۔ اور یہ بھی اس حوالے سے کہ اس طرح کی کلمے یہ بھی کہتا تھا، ابو جہل بھی کہتا تھا، اور یہ کلمے خاص طور پر کہ اللہ ہم پر پتھروں کی بارش کر دے اگر یہ قرآن حق ہے، تو یہ ابو جہل نے بھی اس طرح کی وہ دعا مانگی تھی۔ اور بالآخر ان سب کا جو حال اور حشر وہ غزوہ بدر کے موقع پر پھر لوگوں نے دیکھا، جب بڑے بڑے لوگ کہ جن کے سر اس طرح تن سے جدا ہوئے اور وہ واصل جہنم ہوئے، تو کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور پھر انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ اور اس سورہ انفال میں متعدد جگہوں پر اللہ پاک نے غزوہ بدر کے حوالے سے وہ ذکر بھی فرمایا، اور یہی وہ اسلام کی گویا کہ سب سے پہلی ایک ایسی عظیم الشان فتح تھی، کیونکہ ہجرت سے قبل اس طرح کے مواقع یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، بلکہ مسلسل کفار کی طرف سے ہی ظلم و ستم کیے گئے۔ مدینہ منورہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کفار کی طرف سے یہاں بھی ظلم و ستم کے سلسلے یہ جاری تھے کہ مدینے سے کوئی باہر اگر مسلمان کوئی صحابی جاتا تو اس پر طرح طرح کے وہ تکالیف ڈھاتے اور بکریاں چھیننا یا کسی کو مار دینا۔ لیکن یہ جو واقعہ غزوہ بدر کا ہوا تو یہ ان کے لیے کافی سبق تھا۔ اس واقعے میں ہی چونکہ 70 واصل جہنم ہوئے اور بڑے بڑے نام جن کے تھے وہ واصل جہنم ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئیوں کے نام لے کر نشان لگا دیے تھے، اور کہ کل فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا۔ یہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص علم بھی دیا، ورنہ موت کس کو آنی ہے، کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، یہ علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا۔ کل کیا ہونا ہے یہ علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ علم رکھتے ہیں، تو آپ نے غزوہ بدر میں بھی یہ نشانات لگائے کہ فلاں فلاں اس جگہ پہ کل گرے گا، یعنی یہاں وہ ڈھیر ہوگا اور واصل جہنم ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، 70 یہ ہوئے، اور 70 کے بعد 70 قیدی افراد بنے، بقیہ کفار کے پاؤں وہ اکھڑ گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، بھاگنے میں عافیت جانی اور وہ بھاگ نکلے، لیکن 70 ان میں پکڑے گئے جو گرفتار ہوئے۔ اور ان میں پھر ایسی ایک تعداد تھی کہ جو باقاعدہ مسلمان بھی ہوئے، اسلام میں بھی داخل ہوئے، اور انہوں نے پھر بقیہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کی، اور غلامی میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ ناظرین کرام، سورہ انفال کی متعدد آیات مبارکہ کا درس آج ہم نے سنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور آج کے اس درس میں بالخصوص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنے کا جو حکم، اور اپنی امانتوں کو درست سپرد کرنا اور ان میں خیانت نہ کرنے کا ایک واضح طور پر جو اللہ پاک نے حکم دیا
پھر اللہ کی بارگاہ سے جو خوف اور خشیت رکھنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم ملا، اور اللہ ان کو کتنے عظیم وہ انعامات بھی عطا فرمائے گا۔ آخری آیات میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کفار سے محفوظ رکھا تو اس کا ذکر ان آیات میں بھی ہوا۔ اللہ پاک قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن قرآن آسان در سے قرآن